بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نہر زبیدہ کے واقعے کے بارے میں۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ یہ دوسری ہجری کا زمانہ تھا۔ دنیا کے چپے چپے میں اسلام کی کرنیں اپنی تابناک شعاعیں بکھیر رہی تھیں۔ وہی عرب جو کچھ عرصہ پہلے انتقام کی آگ میں جھلس رہے تھے، آج اسلامی تعلیمات کی بدولت تمام بھائی بھائی بن چکے تھے۔ قبائل کے درمیان باہمی اختلاف پائے جاتے تھے، مگر محاذ جنگ پر اکٹھے ہوتے تو سب ایک دوسرے کا بے حد احترام کرتے تھے۔ تلواروں کے سائے میں ان کی نمازیں ادا ہوتی تھیں، اور جن جن ملکوں میں وہ جہاد کا پرچم لہراتے تھے، وہاں کے باشندوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ان کی شان تھی۔ دوسری جانب مسلمان مبلغین بھی دعوت تبلیغ کا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہونے لگا۔ دوسری صدی ہجری کے اواخر میں مملکت اسلامیہ کی باغ دوڑ خلیفہ ہارون رشید کے ہاتھ میں آئی۔ دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ مکہ مکرمہ میں پانی کی بہت زیادہ قلت تھی۔ حجاج اکرام اور اہل مکہ بڑی مشکل سے کسی طرح پانی کا بندوبست کر پاتے تھے۔ اسی زمانے میں ملکہ زبیدہ بنت جعفر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ آتی ہے۔ انہوں نے جب اہل مکہ اور حجاج اکرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا دیکھا تو انہیں سخت افسوس ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اخراجات سے ایک عظیم الشان نہر کھودنے کا حکم دے کر ایک ایسا فقید المثال کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک عالم بشریت کو یاد رہے گا۔ جعفر زبیدہ بنت جعفر بن ابو جعفر منصور ہاشمی خاندان کی چشم و چراغ تھی۔ یہ خلیفہ ہارون رشید کی چچا زاد بہن تھی۔ ان کے دادا منصور بچپن میں ان سے خوب کھیلا کرتے تھے۔ ان کو زبیدہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ چنانچہ سب اسی نام سے انہیں پکارنے لگے اور اصلی نام لوگ بھول ہی گئے۔ یہ نہایت خوبصورت اور ذہین و فطین تھی۔ جب جوان ہوئی تو خلیفہ ہارون رشید سے ان کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی بڑے دھوم دھام سے ذوالحجہ 165 ہجری میں ہوئی۔ ہارون رشید نے اس کی شادی کی خوشی میں ملک بھر سے عوام و خواص کو دعوت پر بلایا اور مہمانوں کے درمیان اس قدر مال تقسیم کیا جس کی مثال تاریخ اسلامی میں نہیں ملتی۔ اس موقع پر خاص بیت المال سے اس نے 50 ملین درہم خرچ کیے۔ ہارون رشید نے اپنے خاص مال سے جو کچھ خرچ کیا وہ اس کے علاوہ تھا۔ ہارون رشید ملکہ زبیدہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر پکارا، امی نہر، ذرا ادھر آنا۔ زبیدہ نے بعد میں مشہور عالم اسمعی کو بلوا کر پوچھا، امیر المومنین، مجھے ام نہر کہہ کر پکارتے ہیں، اس کی کیا معنی ہے؟ اسمعی نے جواب دیا، چونکہ جعفر عربی لغت میں نہر کھودنے کو کہتے ہیں اور آپ کی کنیت ام جعفر ہے، اس لیے نہر مراد لے کر آپ کو اس نام سے پکارا ہوگا۔ زبیدہ بڑی ہی سمجھدار خاتون تھی۔ حاشیہ برداروں کے کہنے پر کبھی فوری فیصلہ نہیں کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک شاعر نے ان کی خدمت میں کچھ اشعار سنائے، مگر ردیف و قافیہ اور الفاظ کی ترکیب میں شاید وہ اپنا معافی ضمیر اچھی طرح سے نہیں ادا کر سکا۔ شعر کے مفہوم سے ان کی عظمت کے بجائے گستاخیاں تھیں۔ حشم و حزم نے شاعر کی عبادت کو ملکہ کی بے ادبی پر معمول کیا اور اس کو گرفتار کرنا چاہا، مگر ملکہ نے ان سے کہا، اس کو نظر انداز کر دو، کیونکہ جس کی نیت اچھی بات کہنے کی ہو مگر اس سے لغزش ہو جائے، ایسا شخص اس آدمی سے بہتر ہے جس کی نیت بری ہو مگر وہ اچھی بات کہے۔ ملکہ زبیدہ کی خدمت کے لیے 100 نوکریاں تھیں جن کو قرآن کریم یاد تھا اور وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ان کے محل میں قرات کی گنگناہٹ شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح آتی رہتی تھی۔ زبیدہ نے پانی کی قلت کے سبب حجاج اکرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، تو انہوں نے مکہ میں ایک نہر بنانے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے بھی وہ مکہ والوں کو بہت زیادہ مال سے نوازتی رہتی تھی اور حج و عمرہ کے لیے مکہ آنے والوں کے ساتھ ان کا سلوک بے حد فیاضانہ تھا۔ اب نہر کی کھدائی کا منصوبہ سامنے آیا تو مختلف علاقوں سے ماہر انجینئر بلوائے گئے۔ مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین کے جبل تاج سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا۔ ایک نہر جس کا پانی جبل قراظ سے وادی نعمان کی طرف جاتا تھا، اسے بھی نہر زبیدہ میں شامل کر لیا گیا۔ یہ مقام عرفات سے 12 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع تھا۔ علاوہ اس کے کہ مینا کے جنوب میں صحرا کے مقام پر ایک تالاب بیر زبیدہ کے نام سے تھا جس میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا تھا۔
اس سے 7 کارزوں کے ذریعے پانی نہر میں لے جایا گیا، پھر وہاں سے ایک چھوٹی نہر مکہ مکرمہ کی طرف اور ایک عرفات میں مسجد عمران تک لے جائی گئی۔ اس عظیم منصوبے پر 70 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ ملکہ زبیدہ نے انتہائی شوق اور جذبہ کے تحت نہر کی کھدائی کروائی تھی۔ وہ حجاج اکرام اور اہل مکہ کو پانی کی دشواری سے نجات دلانا چاہتی تھی، اور یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا انہوں نے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبے کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا، آپ نے جس منصوبے کا حکم دیا ہے اس کے لیے خاصے اخراجات درکار ہیں، کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، چٹانوں کو توڑنا پڑے گا، نشیب و فراز کی مشکلات سے نمٹنا پڑے گا، سینکڑوں مزدوروں کو دن رات محنت کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے گا۔ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے جو جواب دیا وہ بہت ہی دلچسپ ہے، اور اس سے ان کی قوت فیصلہ اور منصوبے سے دلچسپی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے چیف انجینئر سے کہا، اس کام کو شروع کرو، خواہ کلاڑے کی ایک ضرب پر 1 دینار خرچ کیوں نہ ہو۔ اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچا تو منتظمین اور نگران حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کی۔ اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع اپنے محل میں تھی۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں کھول کر دیکھے بغیر دریا میں ڈال دیا اور کہنے لگی، یا الہی مجھے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں لینا، تو مجھ سے قیامت کے دن حساب کتاب نہ لینا۔ ملکہ زبیدہ نے یہ عظیم الشان کام انجام دے کر حجاج اکرام اور باشندگان مکہ مکرمہ کو پانی کی قلت کے سبب درپیش مشکلات کا مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس نہر کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔